میرے بھائیوں، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات میں وہ تمام صفات بخوبی موجود تھیں جو ایک مجدد کی ذات میں ہونا چاہیے۔ تو وہ حدیث جو حدیث تجدید ہے، تو حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث تجدید کی شرح کرتے ہوئے مجدد کی صفت بیان کرتے ہیں۔ یبین السنۃ من البدعۃ، مجدد سنت کو بدعت سے ممتاز کرے گا، اور کیا۔ میرے بھائی، میں آپ کو اب نام بھی گناتا ہوں۔ دیکھو، پہلے صدی کے جو مجدد ہیں وہ ہیں عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ پہلی صدی بمطابق 3 اگست 718 میں پیدا ہوئے، تو آپ میں بھی یہ صفات موجود تھے۔ عمر بن عبد العزیز بن مروان بن حکم، کنیت آپ کی ابو حفص تھی۔ آپ نے خلافت بنو امیہ کے 8ویں خلیفہ بنے، اور سلیمان بن عبد الملک کے بعد مسند خلافت پر بیٹھے۔ انہیں ان کی نیک سیرت کے باعث چھٹا خلیفہ راشدہ بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے اندر جو سیرتیں موجود تھیں، آپ نے اپنی حکومت کو، جہاں پر خلافت بنو امیہ میں لوگوں نے حکومت کے مال کو اپنا مال سمجھ لیا تھا، صحابہ اکرام کی اتنی توہین ہوتی تھی خلافت بنو امیہ میں، کہ خلافت بنو امیہ کے بعد میں اتنی توہین آج تک نہیں ہوئی۔ لوگوں نے حکومت کو، بیت المال کو اپنا مال سمجھ لیا تھا، جو بیت المال کی جو حکومت کی زمین تھی اس کو اپنا مال سمجھ لیا تھا۔ تو سب کچھ وہ رسومات جو خلافت راشدہ میں تھے وہ سب مردہ ہو گئے تھے۔ ان ساری رسومات کو جو خلافت راشدہ میں ہوتی تھیں، جو برابری کا حق دیا جاتا تھا، ایک امیر کو غریب پر، ایک اجمی کو عربی پر، ایک فقیر کو شہنشاہ پر، شہنشاہ کو فقیر پر، ایک خادم کو مخدوم پر، مخدوم کو خادم پر، کوئی برابری نہیں، کوئی فضیلت نہیں، وہ فضیلت کو ختم کیا حضرت عمر بن عبد العزیز نے۔ یبین السنۃ من البدعۃ، کہ سنت کو بدعت سے ممتاز کیا۔ لوگ بھول گئے تھے زمانے رسالت کو، یاد کرتے تھے، صرف یادوں میں رہ گئی تھی خلافت راشدہ، کہ 30 سال خلافت راشدہ چلی تھی، صرف لوگ یاد کرتے تھے خلافت راشدہ میں ایسا کام ہوا، خلافت راشدہ میں ایسا کام ہوا۔ لیکن جب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا جب آپ کا زمانہ آیا، تو لوگوں نے کہا یہ زمانہ تو ہم کو وہی یاد دلاتا ہے، ہم کو وہی زمانہ لگتا ہے۔ تو علماء نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز کی ذات کوئی معمولی ذات نہیں، بلکہ یہ پہلی صدی کے پہلے مجدد ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے جو فرمایا ہے کہ جو ہر صدی کے سرے میں کچھ ایسی لوگ موجود ہوتے رہیں گے، اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے مجدد پروردگار عالم بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کریں گے۔ میرے بھائیوں، پیٹ کے لیے نہیں، بہت سارے ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں مولوی ہیں جو دین کا کام کرتے ہیں، لیکن پیٹ کے لیے میرے بھائیوں ایک فتویٰ دیتے ہیں تو تاکہ ان کا اور نام ہو جائے۔ تو اگر ان کا یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اگر کوئی دین کا کام یہ اس نیت سے کر رہا ہے تاکہ اس کو نام و نمود ہو جائے، تو اللہ کر دیتا ہے کہ لوگ مجھے مجدد کہیں، لوگ مجھے مفتی اعظم کہیں، مسائل محقق جمیمہ کہیں، تو اللہ پاک دکھا دیتا ہے کہ مجھ کو حافظ ملت ایوارڈ مل جائے تو مل جاتا ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت عمر بن عبد العزیز نے وہ سارے کام انجام کر کے دکھائے جو ایک مجدد کے ہونا چاہیے۔ آپ نے سنت سے بدعت کو ممتاز کیا۔ اور جو دوسری صفت بتائی ہے، ملا علی قاری نے کہا ہے وَيُكَسِّرُ الْعِلْمَ وَيُعِزُّ أَهْلِهِ۔ پہلے تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے
مجدد بھیجتا رہے گا جو اس کے لیے دین کی تجدید کرے گا. من یجدد لہا دینہا، وہ جو اس کے لیے یعنی دین کے لیے یعنی جو اس کے لیے دین کی تجدید کرے گا. دین کی تو لوگ بھول گئے تھے کہ خلافت راشدہ کیا تھی. میرے بھائی عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق اعظم جو سب سے پہلے امیر المؤمنین کا خطاب پانے والے تھے، آپ نے جو عدل و انصاف پوری دنیا میں جو قائم کیا تھا، وہ عدل و انصاف کی ایک جھلک بھی مدینہ کے اندر باقی نہیں رہی تھی. اس کو زندہ کیا حضرت عمر بن عبدالعزیز نے. میرے بھائیوں، تو وہ صفات جو مجدد کے ہونا چاہیے وہ عمر بن عبدالعزیز میں موجود تھے، اور آپ نے وہ تمام کام کر کے دکھا دیے جو ایک مجدد کے ہونا چاہیے. اور پھر دوسری صدی ہجری کا دور آیا میرے بھائیوں، تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے مجدد بھیجتا رہے گا. تو یہاں پر سرے پر ہے، تو پتہ چلا کہ مجدد جو پیدا ہوگا، وہ مجدد جو کام کرے گا تو وہ صدی کے سرے پہ کرے گا. تو میرے اس امت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایسے بندے فرمایا مجدد. تو مطلب یہ ہے کہ مجدد ایک بھی ہو سکتا ہے. قابل قدر دوستو اور محترم بزرگوں، یہ مت سمجھ لینا کہ مجدد اپنے وقت کا ایک ہی ہوگا، بلکہ ایسا نہیں ہو سکتا. مجدد ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ ہم آپ کو فہرست گنائیں گے. تو دوسری صدی کے جو مجدد تھے وہ محمد بن ادریس شافعی، اور جو تھے احمد بن حنبل. آپ کے اندر بھی وہ صفات موجود تھے جو مجدد میں ہونا چاہیے. جو ملا علی قاری نے فرمایا یبین السنت من البدعۃ، مجدد سنت کو بدعت سے ممتاز کرے گا، علم کو کثرت سے شائع کرے گا، اور اہل علم کی عزت بڑھائے گا، اور بدعت کا جو قلعہ ہوگا اس کو ڈھا دے گا. ویقمع البدعۃ، اور اہل بدعت کا زور توڑ دے گا. تو دوسری صدی ہجری میں معتزلہ کا دور آیا. معتزلہ نے اسلامی قید قوانین میں بہت زیادہ گڑبڑی کر دی تھی، بہت زیادہ گڑبڑی کر دی تھی. میرے بھائیوں، قرآن کو مخلوق کہنا شروع کر دیا. لیکن دوسری صدی ہجری کے صدے میں اللہ پاک نے محمد بن ادریس شافعی، امام احمد بن حنبل کو پیدا فرما دیا. امام احمد بن حنبل یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے. امام شافعی یہ شاگرد ہیں امام محمد کے. امام محمد شاگرد ہیں امام اعظم کے. امام احمد بن حنبل نے اتنا کام کیا، آپ نے ایک تحریک چلائی فلسفیوں کے خلاف، معتزلہ کے خلاف. آپ نے کھولے کھائے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کریں. آپ ظالموں کو جو ہو سکا آپ شام کے ذریعے، دام کے ذریعے، دنڈ بھید کے ذریعے، جس طریقے سے بھی انہوں نے کوشش کرنا چاہی. لیکن میں نے آپ کو بتا چکا ہوں جو دل نبی کے ہو جاتے ہیں پھر وہ دنیا کے نہیں ہو سکتے. جو زبانیں حق بولتی ہیں، حق بولنے والی زبانوں کو خریدا نہیں جا سکتا. اور جن دلوں میں دنیا کی محبت نہیں ہو سکتی، دنیا کی محبت نہیں ہوتی ہے، تو ان دلوں کو بھی نہیں خریدا جا سکتا. اور سب سے زیادہ مصیبت کا سامنا، پریشانیوں کا سامنا اسی شخص کو اٹھانا پڑتا ہے جو سچ بولتا ہے. میرے بھائیوں، سچ بولنا بہت مشکل ہوتا ہے. سچ بولنے والے کے اپنے دشمن ہو جاتے ہیں، باپ دشمن ہو جاتا ہے، بیٹا دشمن ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، کیونکہ جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو نہنجار ہوتے ہیں، ان کے چہرے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں. دنیا یقین نہیں کرتی ہے یہ ظالم ہے.
وہ لبادہ ایسا اوڑھ کر کے آتا ہے قوم کے سامنے، قوم یہ گمان نہیں کر پاتی کہ اشرف علی تھانوی غلط ہو سکتا ہے، رشید احمد گنگوہی کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب ایسا رومال ڈال کر کے آتے ہیں یہ وہابی، یہ دیوبندی جماعت اسلامی والے، یا تبلیغی جماعت والے، یا دعوت اسلامی والے لوگ یہ گمان ہی نہیں کرتے ہیں غلط ہوتے ہیں، تو اب اگر کوئی دین کا مرد مجاہد، دین کا غازی اگر ان کو کہے گا، نماز پڑھنے والے کو غلط کہے گا، تو ظاہر سی بات ہے لوگ دشمن بن جائیں گے۔ ایک تصویر گھمانے والے کو جب لوگ غلط کہے گا کوئی انسان، ایک عالم دین، تو لوگ اس کے ظاہر سی باتیں دشمن ہو جائیں گے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ پردے کے اندر کیا ہے، پردے کے باہر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا صرف کام کو دیکھتی ہے، رازوں کو نہیں جانتی، پردے کے پیچھے کیا چل رہا ہے یہ کوئی کچھ نہیں مطلب ہے۔ آج پوری دنیا دعوت اسلامی کے کام کو دیکھ رہی ہے اور بہک رہی ہے میرے بھائیوں، اور یہ کسی کو نہیں معلوم ہے کہ پردے کے باہر کیا ہے اور پردے کے اندر کیا ہے۔ پردے کے باہر یہ ہے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن پردے کے اندر دین کا کام نہیں، پردے کے اندر پیٹ کا کام چل رہا ہے۔ ساری دنیا یہ جان رہی ہے کہ تحریک منہاج قرآن یہ دین کا کام کر رہی ہے، اتنی کتابیں لکھ دی، اتنی کتابیں لکھ دی، اسلامی انسائکلوپیڈیا کون کون سے پیڈیا لکھ دی میرے بھائیوں، لیکن پردے کے باہر سب انگریزی کلچر کو زندہ کیا جا رہا ہے، انگریزی مشن کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ ہمارے ہندوستان کے اندر بڑے بڑے مولوی موجود ہیں، پردے کے باہر تو ان کی صوفیت جھلکتی ہے، لیکن پردے کے اندر سب پیٹ پرستی ہو رہی ہے، نفس پرستی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جو نفس سے محبت کرتا ہے وہ دین سے محبت نہیں کر سکتا۔ جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی اس کے دل میں دین کی محبت ذرہ برابر نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، پروردگار عالم نے فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا اور ہدایت کو بیچ دیا۔ لیکن جو دین کے غازی ہوتے ہیں، جن کی دلوں میں ذرہ برابر دنیا کی محبت نہیں ہوتی، تو پروردگار عالم ان لوگوں کی مدح سنائی کرتا ہے۔ دنیا تو برا کہتی ہے لیکن قرآن ان کی تعریف کرتا ہے۔ آؤ اٹھا کر کے دیکھو 5واں پارہ، 5ویں پارے میں پروردگار عالم نے فرمایا سورہ نساء میں، سورہ نساء آیت نمبر 74 میں فرمایا فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو راہ خدا میں جہاد کرنے والے ہیں، جو اپنی جانوں کو خدا کی راہ میں وقف کرنے والے ہیں، لٹانے والے ہیں، فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں قتال کرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، قتال تو بہت طریقے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں تو میرے بھائیو زبان سے روکو، زبان سے نہیں تو دل سے روکو۔ تو جن کا ایمان بالکل مضبوط ہوتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پر وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان پیوست ہو چکا ہوتا ہے، دنیا کی ذرہ برابر محبت نہیں ہوتی، تو میرے بھائیو تو اللہ پاک ان سے کتنا راضی ہو جاتا ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے ہاتھ کے ذریعے سے، جب برائی کو دیکھتے ہیں، جب وہ دشمنان اسلام کے غلبے کو دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو اٹھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، انشاءاللہ ہم ضرور اٹھائیں گے اپنے ہاتھ کو۔ میرے بھائیوں، ہم جان دے سکتے ہیں مگر مذہب اسلام کو، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو کبھی ایسا ہم روتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، ہم اتنی بری حالت ہم نہیں دیکھ سکتے۔ میرے بھائیوں، ہمیں وہ آنکھیں دے دو جن آنکھوں سے ہم جو ہندوستان کے مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ان آنکھوں سے ہم دیکھ سکیں۔ ہر روز اخبار میں صبح اٹھو تو سب سے پہلے یہی خبر آتی ہے کہ مظفر پور میں دنگا ہو گیا، جھارکھنڈ کے اندر ایک بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا گیا، آج وہاں پر بیٹی کی عزت کو لوٹ لیا گیا،
اور ایک نے نہیں 10 نے لوٹا، بالغ کو نہیں نابالغ کو لوٹا، نابالغ کی عزت کو لوٹا۔ میرے بھائیو اخبارات بھرے ہوئے چل رہے ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی کوئی ایک زمین ایسی نہیں رہ گئی ہے جہاں پر دشکرم نہ ہوتے ہوں، جہاں پاپ نہ ہوتے ہو۔ میرے بھائیو پاپ کی گنگا بہ رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، اور وہ کیوں نہیں چلیں گی؟ اس لیے کہ اس وقت کفر کا زور چل رہا ہے۔ کفر کا زور توڑنے کے لیے میرے بھائیو تلوار کو اٹھانا ضروری ہے۔ اب بہت سارے لوگ ہیں جو تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو اپنی زبان سے جہاد کر رہے ہیں، لیکن جو زبان سے بولتے ہیں میرے بھائی ان کو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جن لوگوں نے بھی حق کا پرچم بلند کیا ہے پروردگار عالم نے ان کو بلند کر دیا۔ بسم اللہ خان نے جب اپنی گردن میں غلامی کا پٹا نہیں بلکہ پھانسی کا پھندا ڈالا تھا، اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ اللہ پاک نے ان کے سر کو اتنا بلند کر دیا کہ آج تک ان کے نام کو ہم یاد کرتے ہیں۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو امام احمد بن حنبل نے ظالم سے کہا، تو ظالم تو ظلم کرتا رہ، ہمیں بھی یہ دیکھنا ہے کہ تیرے بازو میں طاقت کتنی ہے۔ ارے ظالم تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ امام احمد بن حنبل نے اپنا جگر کو سامنے رکھ دیا اور کہا ہے ظالم تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ میرے بھائیوں، امام